عامر صاحب جب دونوں طرف ڈیوائیڈ نظر آتا ہے، جس طرح نوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، چلیں 9 مئی 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن تو ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہر ہے یہ قانونی معاملات بھی ہیں، تو اس حوالے سے جب یہ والی شرائط ہوں گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں پارٹی سنجیدہ ہیں مذاکرات کے لیے؟ اور خاص طور پر ایاز صادق صاحب کا نام جب آیا ہے کہ وہ دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو ایک میز پر لا سکیں گے؟ دیکھیں، ایاز صادق عمران خان کے شاید کلاس فیلو بھی ہیں ایچسن کے، اور دوست بھی رہے، اور دونوں نے آپس میں الیکشن بھی خوب لڑے، اور عمران خان صاحب ہارتے بھی رہے الیکشن وہاں سے، اور یہ واحد آدمی ہیں جو اریسٹ نہیں ہوئے تھے، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے عمران خان کے دور حکومت میں، چاہے پنجاب میں چاہے وہ مرکز میں، اور بڑے سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اور اب انہوں نے جو آفر کیا ہے تو انہی کے پاس تو گھر میں سارے جا رہے ہیں نا، دفتر میں بھی پی ٹی آئی والے جب بھی جاتے ہیں۔ 2014 میں بھی جب انہوں نے ریزائن کر دیے تھے تو انہوں نے وہ ریزائن روکے رکھے تھے، اور بالآخر پی ٹی آئی واپس آ گئی تھی، تو ان کے کریڈنشلز تو اس قابل ہیں کہ ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، اور پوری پی ایم ایل این بھی ان کے ساتھ ہے، ان کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اب بات آ گئی مذاکرات کی۔ مذاکرات ان دی اینڈ تو ہونے ہیں، یا تو آپ گھٹنوں کے بل فوج کو لانا چاہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے، تو اور تو کسی کو نہیں نا لانا چاہ رہے، تو وہ نہیں لا سکتے، نہ لا سکے ہیں۔ جب لے آئیں گے انقلاب آئے گا تو پھر جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ بنگلہ دیش بنا لے، جس کو شوق ہے بنگلہ دیش پاکستان بنانے کا، پہلے سری لنکا بنانے کا شوق تھا یہاں پہ، تو وہ شوق پورا کر لینے اس وقت پھر کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں سماعت ہو رہی ہے، صبح سے ہو رہی ہے، جہاں عمران خان کے وکلاء نے جوابی آج 190 ملین پہ اپنی پورے معروضات پیش کر دینے عدالت میں، اور پھر فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے، آج بھی آ سکتا ہے، کل بھی آ سکتا ہے۔ اس سزا کے بعد ایک نیا بھونچال پی ٹی آئی کے اندر آئے گا، نئے دعوے آئیں گے کہ جی بات نہیں کرتے، ہم آپ سے بات کرنے آئے تھے، آپ انتقام سے نہیں باز آ رہے۔ وہ انتقام واشنگٹن سے عمران خان لینے چلے تھے جب کہہ رہے تھے نواز شریف تمہارا میں اے سی اترواؤں گا، تو چونکہ ہم نے کسی نے چھوڑا نہیں نا انتقامی جذبے کو، کہ جب جس کا داؤ لگا اس نے یہ کیا۔ چلے اگر کچھ سین ایلیمنٹس دونوں طرف سے بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن بڑی سیدھی بات کی ہے کہ عمران خان کا مینڈیٹ کس کو ہوگا، کیونکہ عمران خان تو ویٹو کرنے کی پاور رکھتے ہیں ہر ایک۔ جب انتخابی اصلاحات پہ 200 کے قریب اجلاس ہو گئے تھے، اور جس دن سائن ہونے تھے اس دن شبلی فراز نے سینیٹر پرویز رشید سے کہا تھا لو بھائی ہمارا بائیکاٹ کا آرڈر آ گیا، اور اب ہم آج سائن نہیں کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اور وہ چلے گئے۔ وہ اصلاحات تھی ساری انتخابی اصلاحات۔ آج بھی آپ جب بھی کریں گے فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے، اور عمران خان اب بھی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں جسے وہ جھکانا چاہتے ہیں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے، اپنے پیڈ یوٹیوبرز کے ذریعے، جو پورے کا پورا بیانیہ فوج کے خلاف کہ بائیکاٹ کر دو، فلانا کر دو، جو لفظ آپ لکھیں اس کو گالی دینے کے لیے وہ آ جاتے ہیں۔ تو عمران خان وہیں سے ٹویٹ بھی کرواتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ امریکہ میں ہے۔ تو جب وہاں پہ ہے تو پھر 9 مئی تو نہیں نا بھول رہا کسی کو بھی، 26 تو ابھی آیا ہے، 9 مئی پہ کیا جس فوج کے گھٹنے لگوانے پی ٹی آئی آ رہی ہے، اور چاہے وہ امریکہ سے کسی کو جو جس بل میں بھی بیٹھا ہو اور وہ نکل کے ٹویٹ کر رہا ہو، کیا اس کا فوج پہ اثر ہوگا؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ یہ سزا بھی ڈٹرمن کرے گی کہ کہاں پہ کھڑے ہیں جناب جو پریشر ڈالنے کے لیے کہہ رہے تھے، کیونکہ ان یوٹیوبرز کی، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی تو ڈالرز کی چاندی یہی ہے نا کہ تاریخ دے دیں اور پھر نئی تاریخ دے دیں، پچھلی کوئی تاریخ نہیں۔ یہ سارے شیخ رشید بن گئے ہیں کہ بس اس قربانی کی عید اور پھر اگلی قربانی کی عید۔ تو ایسے ماحول میں بہرحال اسپیکر نے جو بولڈ سٹیپ لیا ہے پبلک کر کے بات، کیونکہ اندرون خانہ سب بات کر رہے ہیں، اب اس کا سسٹم بننا ہے۔ میرا خیال ہے ایک بھونچال جو کہ یقینی بات ہے، سزا ہونے جا رہی ہے، کتنی ہوتی ہے، پھر اس کی ضمانت کب ہوگی، اس دوران بات چیت کا راستہ بھی نکلے گا، اور بغیر بات چیت کے نہ پی ٹی آئی کچھ حاصل کر سکتی ہے، نہ حکومت کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس دوران میں ہم نے جو ساری بات مس کی ہے وہ ہیں عوام، وہ دونوں طرف سے کہیں ذکر میں نہیں ہے۔ جی ایاز صاحب، پتہ نہیں کون سے عوام کی بات کر رہے ہیں یار، اپنا چھوڑیں، ان بیچاروں کی کیا اوقات ہے۔ اور سارا آپ تو لیڈز میں ہیں، کل سے آپ غائب ہیں ہمارے سے۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ دوسرا اشرافیہ کا بندہ بیٹھا ہے جو کل بولا ہی نہیں۔ آپ یقین کریں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پہلا کون سا ہے عامر صاحب؟ 200% آپ کے ساتھ ہوں۔ پہلے بول رہے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے فیصل صاحب۔ کنفیوژن ہے نا کل ثابت ہوا ہے کہ لوگ اس طرح تقسیم ہوتے ہیں۔ اچھا، میں تو بات ہی نہیں کرتے۔ سچی بات ہے، میں اپنے دونوں فاضل دوستوں سے اختلاف کروں گا۔ جی جی ضرور، آپ کا حق ہے۔ میں پر امید ہوں
ٹھیک یہ مذاکرات ایسے نہیں شروع ہوئے. سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کا اس سے کوئی نہیں میں نے بھی نا امیدی کی نہیں بات کی. کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں نوید صاحب کہہ رہے تھے نا انہیں امید نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ نکلے گا. ہاں آپ نے دونوں دوستوں کا کہہ دیا تو میں نے کہا میں پھر اختیار کر رہا ہوں. چشمہ یہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. مجھے چھوٹے قائد یاد آ گئے اپنے پرائم منسٹر صاحب, شبانہ روز, یہ بڑے شوق سے وہ پڑھا کرتے ہیں شعر. یہ مذاکرات آپ کا کیا خیال بڑی یاد ہے. ایسے ہی 4 بندوں نے ادھر بیٹھ کے سوچا اور 4 نے ادھر بیٹھ کے سوچا اور انہوں نے کہا جی چلیں جی آؤ مذاکرات کر لی؟ اس طرح نہیں ہے. مطلب یہ چیز اتنی سادہ نہیں ہے. وہ ایک تو عرض میں ہمیشہ کرتا ہوں جو آپ مانتی نہیں ہوتی میری بات, کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ رابطے بالکل ختم ہو جائیں. وہ رہتے ہیں, ہمیشہ رہتے ہیں. اب دعوے بھی ہو رہے ہیں کچھ دونوں طرف سے. رؤف حسن صاحب نے بھی کہیں دعویٰ کیا ہے جی کہ مذاکرات وہ ہوئے ہیں ان سے, اور جیل میں بھی ہوئے ہیں, اڈیالہ جیل میں بھی لوگ جا رہے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں. اور وہ نرمی بلا وجہ نہیں آئی. وہ جو سختی دونوں طرف تھی, دونوں طرف آپ کو نرمی نظر آ رہی ہے نا. وہ دونوں ایکسٹریم پوزیشنز لیے ہوئے تھے, عمران خان صاحب بھی اور گورنمنٹ بھی, کہ جی ایسی کی تیسی جو مرضی ہو جائے مذاکرات نہیں ہوں گے. اب آبویسلی یہ جو ہاکس ہوتے ہیں نا دونوں طرف, انہوں نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے, ہر حال میں کرنی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹیاں اتنی نرم پڑ جائیں کہ جی وہ جیسے کہ جی وہ آپ کو فیل کرائیں گے جی سب کچھ ہو چکا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, بس ہے یہ بلا وجہ ہم وہ کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. ایکسٹریم پوزیشن لینی ہوتی ہے دونوں پارٹیوں نے جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. اپنی میکسیمم سٹرینتھ لے کے آپ بیٹھتے ہیں کہ جی ہاں جی ہمارے یہ مطالبات ہیں, اس پہ آئیں. ظاہر ہے وہ 100% جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو اینڈ وہ نہیں ہوتا جو دونوں پارٹیاں لے کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ جی وہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, یہ تو آپ چھوڑیں آگے چلیں. بات جب ہونا شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہیں نرمی مزید بھی آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ اجازت کے بغیر, سچی بات ہے, مذاکرات شروع ہی نہیں کر سکتی پی ٹی آئی سے. یہ سیدھی بات ہے, کیونکہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس اجازت نہیں ہے تو مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کر لیں یا بات کر لیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے لیے مذاکرات کتنے امپورٹنٹ ہیں. یہ نوید صاحب کہتے تو ہیں کہ وہ اکانومی سٹیبل ہو گئی, نہیں ابھی سٹیبل نہیں ہوئی ہے, ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اس میں. مطلب یہ تو شاید ان کو اس لیے لگ گیا زیادہ سٹیبل ہو گئی ہے کہ کوئی 700-800-900% انہوں نے تنخواہ ڈالی ہیں پنجاب میں ارکان نے اور ان کے وزیروں نے, لیکن نہیں وہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور اب تو آج مجھے بتا رہا تھا شاید امریکہ میں بھی اس پہ کوئی تبصرہ ہوا ہے, امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی کوئی تبصرہ کیا ہے اس پہ. تو ظاہر ہے یہ ایک چیز ایسی ہے کہ ایک طرف قوم کی یہ حالت ہو, لوگ بیچارے مشکل میں پڑے ہیں, اور وہاں پہ جو ان کے ارکان ہیں جو ظاہر ہوتے تو منتخب ہیں لیکن چلیں جیسے بھی ہیں, ان کے ارکان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے حقوق کے لیے, ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے وہ اپنی تنخواہیں بڑھا لیں تو ظاہر ہے بڑا عجیب تو لگتا ہے, اور پوری دنیا کو لگے گا. اس میں حیران ہونے والی بات نہیں ہے کہ اگر اس پہ کوئی تبصرہ آتا ہے یا کوئی تنقید ہوتی ہے. لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا, اتنے امپورٹنٹ ہے مذاکرات اس ملک کے لیے کہ ہم 3 دن سے مذاکرات پہ بات کر رہے ہیں. بالکل, کیونکہ ہمارے لیے بھی ظاہر ہے ہمیں ایک ونڈو اوپن ہوتی نظر آ رہی ہے کہ چلیں بات چیت ہوگی, کچھ حالات بہتر ہوں گے, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. کیونکہ اس ملک کے ہر فرد کے لیے, ہر شخص کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر معاشی سٹیبلٹی آنی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی آنی ہے. اور یہ بہترین ٹائم ہے میرے حساب سے کہ اب اس تمام سٹیک ہولڈرز کو اب یہ طے کر لینا چاہیے کہ رولز آف بزنس طے کر لیں اس ملک کو کیسے چلانا ہے. کیونکہ یہ جس سسٹم کے تحت چل رہا ہے یہ مجھے معذرت کے ساتھ زیادہ دیر چلتا نظر نہیں آتا. یہ ملک اگر آپ نے اسی سسٹم کے تحت چلانا ہے, اس کو کچھ رولز آف بزنس طے کرنے پڑیں گے کہ آج کے بعد احتجاج ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, لیکن رولا یہ ہے نا کہ آپ پرامن احتجاج, ہمارے جیسے معاشروں میں جب پرامن احتجاج ہوتا ہے نا تو وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کسی کا, جب تک یہ پولیٹیکل پارٹی سب سے پہلے یہ طے نہیں کر لیں گی کہ آج کے بعد اگر کبھی احتجاج بھی ہوگا تو وہ یا پارلیمنٹ کے اندر ہوگا یا کسی ایسی جگہ پہ ہم کیا کریں گے تاکہ وہ ظاہر جیسے مہذب معاشروں میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں نا, عام لوگ بھی جب کسی ادارے کے لوگ بھی نکلتے ہیں تو وہ یا دھرنا دیتے ہیں یا گھیراؤ کرتے ہیں کسی جگہ کا, یا کوئی ٹائر جلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جب تک نہیں کریں گے
لوگ جب تک پریشان نہیں ہوں گے ہماری نہیں سنی جائے گی. تو اس مائنڈ سیٹ سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور نیکسٹ الیکشن چھوڑیں, مجھے لگتا ہے کہ الیکشن سے زیادہ الیکٹرل ریفارمز کی ضرورت ہے اس ملک میں, کہ ہاں جہاں ووٹ ڈلے جس کو وہ اسی کی اس میں سے نکلے اور کاؤنٹ بھی ہو جائے. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اگر آپ نے اس ملک کو اور جمہوریت کو ٹریک پہ واپس لانا ہے, معذرت کے ساتھ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت لانی ہے, یہ سارے جمہور والے جو اکٹھے ہو جائیں ایک دفعہ, اور یار ایک دفعہ ہار جائیں گے نا آپ, اگلی دفعہ آپ کے پاس چانس ہوگا, لیکن اکٹھے ہونا شرط ہے, آپ واپس آ سکتے ہیں. لیکن جمہوریت کے لیے کہیں اکٹھے تو ہو جائے. یہ جو قربانیاں آپ علیحدہ علیحدہ دیتے رہتے ہیں کہ جی وہ پیپلز پارٹی نے اتنی دے دی, اس وقت نون لیگ نے دے دی, اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نے دے دی. یار ایک دفعہ وہ بیٹھ کے ان کا حساب کر لیں کہ کس نے کتنی دی. اب نیکسٹ ہم سب مل کے دیں گے جب بھی کو موقع آئے گا, اس کے بعد یہ ملک ٹریک پہ آنا شروع. صحیح ہے جی. کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, یہی سوال ہوگا, اسی پہ فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.